کہاں پہنچا دیا۔ گناہگار تھا عبداللہ لیکن اب نیکوکار بن گیا ہے۔ شرابی تھا عبداللہ لیکن اب وہ شراب سے توبہ کر لیا ہے۔ صرف کس کی وجہ سے؟ اپنی بیوی کی وجہ سے۔ اگر بیوی ٹائٹ نہ ہوتی، بیوی اگر یعنی کہ اگر بیوی اگر گرم نہیں اس ٹائم میں ہوتی، بیوی اگر اپنا تیور نہیں بدلتی تو عبداللہ شراب سے توبہ نہیں کرتا، عبداللہ گناہگار ہی مر جاتا۔ لیکن ایک بیوی نے اپنا تیور بدلا ہے تو عبداللہ شراب سے توبہ کر لیا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، او سیدہ زینب کی کنیزوں، ذرا آپ بتانا کیا آپ نے کبھی اپنے شوہر کو ایسا کہا ہے کہ میرے شوہر سارے لوگ نماز پڑھتے گئے آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو؟ میرے سامی سارے لوگ روزہ رکھتے گئے آپ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ سارے لوگ تو چہرے پہ داڑھی سجاتے گئے آپ کیوں نہیں چہرے پہ داڑیاں رکھتے ہو؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کہا گئے؟ نہیں، آپ فرمائشیں کرتی ہو، دیکھتی ہو میرا شوہر خوش مزاج ہے، خوشی میں بیٹھا ہے، مسکرا رہا ہے، ان کا مائنڈ ابھی ٹھیک ہے، ابھی ان کا دماغ ٹھیک ہے، تم چلی جاتی ہو کہتی ہو ہمیں کنگن لا کر دے دیجئے، ہمیں چوڑیاں لا کر دے دیجئے، ہمیں پازیب لا کر دے دو، ہمیں بنارسی ساڑی لا کر دے دو، ہمیں تانت کی ساڑیاں لا کر دے دو، ہمیں لہنگا اور چنری لا کر دے دو، ہمیں قیمتی سلوار سوٹ دے دو، ہمیں قیمتی زیور لا کر دے دو۔ یہ تو تم کہتی ہو، لیکن کبھی تم نے ایسا نہ کہا او میرے شوہر نامدار آپ آج خوش ہو، آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ زیور چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ ہیرا چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، نہ قیمتی کپڑا چاہیے۔ میں پرانا کپڑا پھٹا پرانا پیبند لگا کر سلائی کر کے میں پہن لوں گی، آپ سے میں کچھ نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، زمین نہیں مانگتی، لیکن ایک چیز مانگتی ہو۔ بول بیوی کیا مانگتی ہے؟ تو آپ یہ کہہ سکتی ہو کہ او میرے شوہر نامدار دیکھو فلاں کا شوہر نمازی ہے، آپ بھی نمازی بن جاؤ، فلاں کا شوہر متقی ہے، آپ بھی متقی بن جاؤ، فلاں کا شوہر روزہ دار ہے، آپ بھی روزہ دار بن جاؤ، تاکہ آپ کم کماؤ گے، نمک روٹی گھر میں کھاؤ گے، اسی نمک روٹی میں اللہ جنتی کھانے کا مزہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، بلکہ یہ تو چوڑیاں مانگیں گی، یہ ہیرے زواہرات مانگیں گی، نماز کے لیے کبھی ضد نہیں کرتی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، آپ گناہ کیوں کرتے ہو۔ یاد رکھو میری قوم کی بیٹیوں اور ماں بہنوں، اگر آپ چاہو تو آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہو۔ ماں اگر سدھری ہوئی رہے لیکن ماں خود نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹا کو کہاں سے نماز پڑھنے کو کہے گی؟ ماں خود نماز نہیں پڑھتی ہے، بیٹی کو کہاں سے نماز پڑھنے کو کہے گی؟ یعنی نہ مرد کہتا ہے اپنی بیوی کو، نہ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر کو، کوئی کسی کو نہیں کہتا، نہ وہ خود پڑھتی ہے نہ یہ خود پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مقولہ کہتے ہیں بوڑھے لوگ کہ چور چور موسیرا بھائی، یعنی یہ دونوں چور، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، کوئی کسی کو نہیں کہتا ہے۔ اور نوجوانوں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ کیا کہتے ہو؟ میری بیوی میرے پاؤں دبا دو تمہیں کنگن لا کر دوں گا، میرے پیر دبا دو تمہیں میں چوڑیاں لا کر دوں گا، میرا سر دبا دو تمہیں قیمتی کپڑے لا کر دوں گا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے ہو کہ او میری بیوی تو نماز کی پابندی کر، تیری زبان کھلنے سے پہلے تیری فرمائشوں کو پوری کر دوں گا، لیکن پہلے تو نمازی بن جا، پہلے تو روزہ دار بن جا، پہلے تو تہجد گزار بن جا۔ لیکن آپ خود نہیں پڑھتے ہو تو بیوی کو کیسے کہو گے نماز پڑھنے کو؟ پہلے اپنی پابندی ضروری ہے۔ یاد رکھنا، چاہے کوئی کتنوں روپے خرچ کر دے، چاہے آپ مزار پہ جا کے لاکھوں لٹا دو، اگر نماز نہیں پڑھو ہو تو سب سے پہلے قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز سب سے پہلے ہے، میلاد بعد میں ہے، نماز پہلے ادا کرو۔ شادی کی دعوت بعد میں ہوگی، نماز پہلے ادا کرو۔ ولیمے کی دعوت بعد میں ہوگی، نماز پہلے ادا کرو۔ غور سے سنو لوگوں، ماں بہنوں، میں کہنا چاہوں گا تم اگر نیک رہو گی
تیرے بچے بھی نیک ہو جائیں گے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سر کو کٹا دیا، کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کیوں؟ اس میں امام حسین کا کمال تو تھا ہی، ان سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا کا کمال تھا۔ ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی دیندار ہوتا ہے، بیٹی بھی مصطفیٰ کی کنیز ہوتی ہے، بیٹی بھی نمازی ہوتی ہے۔ ماں نمازی ہوگی، ان کو دیکھ کر بچے نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ کیوں کہا گیا ماں کی گود اولاد کا پہلا اسکول ہے، اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے غوث اعظم کے بارے میں؟ آپ نے سنا ہوگا، وہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے ہیں تو 14 پاروں کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم کی عمر شریف صرف 4 سال کی ہے، گئے ہیں مکتب میں پڑھنے کے لیے، گئے ہیں، استاد جی نے کہا بیٹا پڑھنے آیا ہے؟ ہاں پڑھنے آیا ہوں۔ پڑھو عبد القادر، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ پڑھ دیا، بسم اللہ پڑھ دیا، پہلا پارا پڑھ دیا، دوسرا پارا پڑھ دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 18 پارے تک زبانی سنا دیا۔ استاد ہکا بکا ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا۔ او بیٹا عبد القادر، یہ بتاؤ تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ بولو بولو بولو، مچل کر بولو سبحان اللہ۔ پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ استاد جی پڑھنے آیا ہو۔ پھر یہ 18 پارے کہاں یاد کیا ہے؟ کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ کس استاذ کے پاس پڑھا ہے؟ کس ماسٹر کے پاس پڑھا ہے؟ کس حافظ صاحب کے پاس پڑھا ہے؟ استاد جی کہیں نہیں گیا ہو، کسی کے پاس نہیں گیا ہو، پھر یہ 18 پارے تو نے کہاں سے زبانی یاد کر لیے؟ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم نے جواب دیا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت و رضوان نے جواب دیا، سنیں استاد جی، میں کسی مدرسے میں نہ گیا، کسی استاذ کے پاس نہ گیا، کسی حافظ صاحب کے پاس تو نہ گیا، لیکن اتنا ضرور گئے کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظ آ گئے، اور میری ماں کی عادت مبارکہ یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں صبح بیدار ہوتی تھی، دروازہ کھولتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بستر لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور میری ماں جب برتن مانجتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ میں ماں کے پیٹ کے اندر قرآن کی تلاوت کو سنتا جاتا تھا، اور عالم یہ ہوا جب میں پیدا ہوا تو سن سن کر 18 پاروں کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا۔ اللہ اللہ۔ اب بتاؤ، غوث اعظم کی ماں بھی تو ماں ہے، لیکن ماں بہنوں تم بھی ایک ماں ہو۔ تم کہتی ہو میری بیٹی بگڑ گئی، تم کہتی ہو میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا گنہگار ہو گیا، میرا بیٹا عیاش ہو گیا، میرا بیٹا غلط سنگت میں چلا گیا۔ میں کہنا چاہوں گا تم نمازوں کی پابندی کر لو ماں بہنوں، تم کثیر تعداد میں ہو اس لیے کچھ پیغام دے رہا ہو۔ تم اگر سنور جاؤ گی، اپنی زندگی کو سدھار لو گی، تم نماز پڑھنے لگو گی، تم روزے رکھنے لگو گی، تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو گی، تو آپ کا بیٹا گنہگار نہیں ہوگا، آپ کا بیٹا مصطفیٰ کا وفادار بن جائے گا، آپ کا بیٹا اسلام کا متوالا بن جائے گا، غوث اعظم کا دیوانہ بن جائے گا، امام حسین پہ اپنی جان قربان کرنے والا بن جائے گا۔ سنو، عبداللہ نے کہا بیوی اندر جا۔ یاد ہے کہ بھول گئے کہاں میں نے چھوڑا تھا؟ یاد ہے نا بھائی، کہاں چھوڑا تھا؟ اچھا سنیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ بند کر دوں تقریر؟ نہیں سنیں گے پھر بھی سناؤں گا۔ اچھا، یہ تو زبردستی سننا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن یاد رکھنا، اچھا یہ عورتیں
بگڑی ہے ہمارے علاقے میں یہ قرآن کی تلاوت کم کرتی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے۔ وہ عورت ایک لوری گاتی ہے، بچے کو سلاتی ہے۔ پہلے کی ماں بہنیں تھی وہ نعت مصطفیٰ گنگناتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی بچوں کو سلانے میں۔ ابھی کی عورت لوری گاتی ہے، ہمارے علاقے میں لوری گاتی ہے۔ آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹوس۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے۔ ارے بنگلہ ہی میں کچھ نہ کچھ تو گاتی ہوگی، ہاں۔ لیکن یاد رکھنا ماں بہنو، اگر تیرا بچہ نہ سوئے، اگر تیرے بچے کو نیند نہ آئے تو ایک پیغام دے کر جا رہا ہو۔ یاد رکھنا اگر بچہ نہیں سوتا گئے تو اپنے بچے کو گود میں اٹھانا اور لوریاں نہ گانا، بلکہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتے جانا، بچے پہ دم کرتے جانا۔ بچہ سوتا جائے گا کاندھے سے لگا لینا اور یہ گنگنانا، میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کہا بیوی اندر جا، تو اندر جا، تو پردے میں اچھی لگتی ہے، تو اندر جا، تو گھر میرا میں جاؤں گا۔ اب عبداللہ جیسے ہی نکلا ہے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہے، سارے لوگوں نے دیکھا، کہا ارے وہ دیکھو عبداللہ شرابی آ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ شرابی آ رہا ہے، وہ دیکھو۔ اور سب لوگ کہنے لگے ارے جانتا ہوں کیوں آ رہا ہے، وہ انگلی کٹا کے شہادت میں نام لکھوانا چاہتا ہے، انگلی کٹا کے شہید میں نام لکھوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو غازی بنوانا چاہتا ہے۔ جب اتنا سنا گئے عبداللہ پہنچا ہے، کہا دیکھنا عبداللہ رکے گا نہیں، جیسے ہی انگریز توپ دکھائے گا عبداللہ بھاگ جائے گا۔ ابھی چیمی گوئیاں ہو رہی تھی، عبداللہ بیچ میں بیٹھ کر ساری چیزیں سن رہا تھا، سر کو جھکائے ہوا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا، خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اتنے میں انگریز توپ لے کر آیا۔ جب انگریز توپ لے کر مسجد کو شہید کرنے کو آیا ہے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو جب شہید کرنے کو آیا گئے، وہ عبداللہ لوگوں کی بھیڑ کو پھاڑتا ہوا آگے جانے لگا، لوگوں کی بھیڑ کو چیڑتا ہوا آگے جانے لگا، لوگوں کو سائڈ کر کے آگے جانے لگا۔ لوگوں نے کہا ارے میں نے کہا تھا نا، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ جائے گا، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے۔ ارے وہ تو ایسے ہی آ گیا ہوگا دکھانے کے لیے۔ جب اتنا عبداللہ سنا گئے، گاؤں والوں نے تو اتنا کہا تھا، گاؤں والے کہہ رہے تھے وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے وہ عبداللہ بھاگ نہیں رہا تھا، بلکہ جیسے ہی انگریز نے توپ کا نشانہ لگایا، توپ سے گولا نکلا، عبداللہ دوڑ کر آگے گیا، اپنے سینے پہ توپ کی گولی کو لے لیا، عبداللہ شہید ہو گیا۔ مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا، مسجد کو گرنے سے بچا لیا، مسجد کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ سارے طرف ہنگامہ ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گیا۔ اب عبداللہ کی بیوی کو کسی نے خبر دیا، تجھے پتا ہے عبداللہ اکیلے دم پہ آگے بڑھا، توپ کا گولا اپنے سینے پہ لے لیا، لیکن مسجد کو نہیں شہید ہونے دیا، عبداللہ شہید ہو گیا ہے۔ اتنا جب سنتی ہے، گھر میں دوڑ کر اندر جاتی ہے اس کی بیوی، اور جا کر سجدے میں سر جھکاتی ہے اور اٹھا کر پھر دعا کرتی ہے، اے مولا اتنے دنوں تک تو نے میری دعاؤں کو قبول نہ کیا، اور جب قبول کیا ہے تو میرے مولا اتنی اچھی قبول کیا ہے، اب تک میں شرابی کی بیوی کہلاتی تھی، آج سے میں شہید کی بیوی بن گئی ہو، آج سے میں متقی کی بیوی بن گئی ہو، آج سے میں نمازی کی بیوی بن گئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سننا، عبداللہ تو شہید ہو گیا، میں کہاں سے شروع کیا تھا؟ حسین زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، علی اصغر زندہ ہے، حضرت اونو محمد زندہ ہے، حضرت عباس علمبردار زندہ ہے۔ سنو سنو،
عبداللہ شہید ہو گیا، لیکن 8 یا 10 سال کے بعد اس گاؤں سے ایک حاجی صاحب حج کرنے کو گئے مکہ شریف میں۔ جیسے ہی مکہ شریف پہنچتے گئے حاجی صاحب، قافلہ جا رہا تھا، قافلے سے بھٹک گئے مکہ کے ویران جنگلوں میں جا کر۔ جب وہ بھٹک گئے حاجی صاحب دن بھر راستہ ڈھونڈتے رہے، راستہ نہ ملنے لگا، راستہ بھٹک گئے حاجی صاحب۔ اچانک سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ اس جنگل میں کوئی جنگلی جانور چیر پھاڑ کر مجھے برابر کر دے گا، یا اللہ کوئی انتظام فرما دے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، دیکھا سامنے والے راستے سے ایک بزرگ چلا آ رہا ہے، بالکل کپڑا سادہ اجلا ہے، کپڑا سفید رنگ کا ہے، چہرے پہ سفید رنگ کی داڑھی ہے، سر پہ سفید رنگ کا امامہ سجایا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ چہرے کو دیکھنے سے خدا بھی یاد آتا ہے، مصطفیٰ بھی یاد آتے گئے۔ اتنا خوبصورت بزرگ چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ قریب آیا، کہا کہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ شاہجہاں پور سے آئے ہیں؟ کہا کہ ہاں کیا کر رہے؟ کہا کہ راستہ بھٹک گیا ہوں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، کمرہ بہت دور ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے جاتا ہوں تو بھی جنگل ہے، ادھر سے جاتا ہوں تو بھی ویرانہ نظر آتا ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آتا، میں تو پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے ہاتھ کو پکڑا، جا کر ان کے کمرے تک چھوڑ کر آیا، روم تک پہنچا دیا جہاں ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ واپس آنے لگے، حاجی صاحب نے اس بزرگ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو کیسے پتا چلا میں شاہجہاں پور سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، کیسے پتا چل گیا اور آپ کا یہ چہرہ نورانی؟ کہا کہ سنے حاجی صاحب آپ نے پہچانا نہیں مجھ کو؟ کہا کہ نہیں پہچانا۔ کہا کہ سنے حاجی صاحب میں کوئی اور نہیں گئے، بھول گئے ہو مجھے، میں وہی عبداللہ ہوں جو مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا تھا، خود اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا۔ عبداللہ تو شہید ہو گیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہا حاجی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ حاجی صاحب میری ڈیوٹی مدینے والے مصطفیٰ نے یہاں لگا دیا ہے تاکہ کوئی راستہ بھٹک جائے تو میں اسے راستہ بتانے کے کام آ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک عبداللہ عام ادنا سا آدمی حسین کا غلام جب مرنے کے بعد زندہ رہ سکتا ہے تو میرے حسین زندہ کیوں نہیں ہے؟ ذرا بولو حسین زندہ ہے، جھوم کر بولو حسین، اونچی آواز میں ہاتھوں کو لہرا کر حسین زندہ ہے۔ کون حسین ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کون حسین ہے؟ حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے پیارے، حسین کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کون حسین ہے آپ کو میں بتاؤں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک نام ہے، اسے آپ حسین بھی پڑھ سکتے ہو، حسین بھی پڑھ سکتے ہو۔ حسین کے معنی خوبصورتی کے آتے ہیں، حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ حسین کو اگر سمجھنا چاہتے ہو پہلے قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ حسین کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ حسین کو سمجھنے کے لیے حسین میں 4 حرف ہے، ایک ہا ہے، ایک سین ہے، ایک یا ہے، ایک نون ہے، 4 حرف ہے حسین میں۔ حسین کو سمجھنا آسان اگر ہوتا تو یاد رکھو کوئی بھی سمجھ لیتا، حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حسین کو اگر سمجھنا چاہتے ہو صدیق اکبر کی صداقت کو سمجھنا ہوگا، فاروق اعظم کی عدالت کو سمجھنا ہوگا۔ حسین کو سمجھنے کے لیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو سمجھنا ہوگا، مولا علی کی شجاعت کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھو یہ
حسین کون ہے؟ حسین میں ایک حرف ہا آتا ہے، ہا سے پوچھو حسین کے ہا سے، ہا بتائے گا کہ حق بولنے والا حسین، یعنی باطل طاقتوں کے سامنے بھی حق بولنے والا حسین۔ سین بتاتی ہے کہ سجدے میں سر کو کٹانے والا حسین، یا بتاتی ہے یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون بتاتا ہے نانا کی شریعت کو بچانے والا حسین۔ تو ذرا جھوم کر بولو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، ذرا بلند آواز سے بولو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین اونچی آواز میں۔ اچھا آپ لوگوں کو کیا مجھ سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ آپ دیکھیے وہ سر ہلا، کیا تکلیف ہے بھائی صاحب؟ میں بنگلہ نہیں بولتا ہوں، یہی تکلیف ہے کیا؟ ذرا محبت سے بولو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے حسین؟ ذرا سننا پیارے۔ حسین ماں کے پیٹ میں آئے، فاطمہ نے کہا حسین زندہ ہے، حسین پیدا ہو گئے، حضرت علی نے کہا حسین زندہ ہے، غور سے سنو، ابو بکر صدیق نے کہا حسین زندہ ہے، فاروق اعظم نے کہا حسین زندہ ہے، مولا علی نے کہا حسین زندہ ہے۔ سنو پیارے، حسین جب چلنے لگے مکے کی وادیوں میں تو مکے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ ہے، مکے کے در و دیوار نے کہا حسین زندہ ہے۔ حسین مدینے میں آئے، مدینے کی گلیاں کہنے لگی حسین زندہ ہے، مدینے کی فضا کہنے لگی حسین زندہ ہے۔ امام حسین